عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، تو اگر حکومت یہ نہیں کر پاتی تو پھر کیوں لوگ اقتدار کے سنگھاسن پہ براجمان رہتے ہیں اور جاتے جاتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور آنے والی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں بحران ورثے میں ملے؟ دیکھیں، حکمران تو حکمران ہوتے ہیں، بیچاری رعایا ہے، اس کے ساتھ آپ جو مرضی کریں۔ رعایا 80% سے زیادہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو رعایا ہیں، شہری نہیں ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے آئین پہ عمل نہیں کیا، آئین کے مدت میں الیکشن نہیں کرائے 2 صوبوں میں، آپ نے سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل نہیں کیا، تو یہ کوئی شہری کا اور حکومت کا کوئی ایسا رشتہ تو نہیں ہے جو ماڈرن سٹیٹ میں ہوتا ہے، یہ تو حاکم کا اور بادشاہ کا اور رعایا کا رشتہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے سرکاری ادارے جو ہیں 1000 ارب روپے سے زیادہ خسارہ سالانہ کرتے ہیں، جی ان کا خسارہ آپ کم ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو آپ بند ہی نہیں کرنے کی جرت کرتے ہیں۔ آپ کے سبسڈیز آپ امیر لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، جو کھاد کی سبسڈی ہے بڑے بڑے ذمہ دار بھی لے رہے ہیں اور عام کسان بھی لے رہا ہے، اس کو بھی آپ ختم نہیں کر رہے۔ تقریباً 3000 ارب روپے کا خرچہ کم ہو سکتا ہے اگر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حکومت جرت کرے اور وہ کم کر دے۔ لیکن جو مفاد پرست اور اشرافیہ ہے، اس کے جو مفادات ہیں ان پہ کیوں وہ ہاتھ ڈالیں جبکہ وہ خود ہی حکومت میں ہیں؟ عوام جو ہیں وہ رو دھو کے چپ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو احتجاج کریں گے نہیں، مزاحمت کریں گے نہیں، اس لیے جتنا بوجھ ڈال سکتے عدنان عاطف صاحب، مزاحمت کی طاقت ختم کیوں گئی؟ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ احتجاج کیسے منظم طریقے سے ہو پاتے تھے، تب ہمیں ان کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ بھی سمجھ آتے تھے۔ اب جو بھی ہو رہا ہے عوام اس طرح سے سڑکوں پر نہیں آ رہی، مزاحمت کی سکت بھی ختم؟ نہیں، مزاحمت پہلے بھی کبھی پاکستان میں بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی، ایوب خان کے دور میں ایک دفعہ ہوئی تھی بس، اس کے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمیں بٹرے کر دیا گیا۔ جو لوگ آئے تھے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر وہ سب کچھ نہیں کر سکے، بلکہ حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ پھر جبر و تشدد کی فضا ہے، اب کون چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گھر سے اور اس کا پتہ ہی نہ چلے اور اس کے اوپر تشدد کیا جائے یا وہ مار دیا جائے یا اس کی گھر کی خواتین کو ہراساں کیا جائے؟ لوگ اس طرح کی قربانی دینے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں ہیں، تو اس لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جو بھی ظلم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک میں جو ڈاکٹر عشرت حسین کی سٹڈی ہے کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کی آمدن اتنی ہے کہ ان سے اگر 10% بھی ان کے منافع کا لیا جائے تو 300 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت ان سے نہیں کرتی ہے۔ 24 لاکھ دکاندار ہیں، ان میں سے صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں، باقی سے حکومت نہیں لیتی ہے۔ اور جب مفتاح اسماعیل نے لگایا تو نون لیگ کی قیادت نے انہیں کہا کہ اسے واپس لو، تو وہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے یا ہمارا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا۔ تو جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں ان پہ تو کوئی ٹیکس لگانا نہیں چاہتے، تو پھر کے یہ ہوتا ہے پیٹرول مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر دو۔ اب بجلی جو ہے 25-30% بجلی جو ہے اس کی حکومت جو مہیا کرتی ہے اس کو آمدن نہیں ہوتی، یا چوری ہو جاتی ہے یا لائن لاسز ہیں یا عدم ادائیگی ہے۔ اب کسی گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ آپ 30% بجلی جو ہے اس کی قیمت وصولی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو بل دے رہے ہیں انہی کی قیمت آپ بڑھاتے جاتے ہیں، 50 روپے سے 65 روپے یونٹ تک ہو گیا ہے۔ دکاندار بھی اب پریشان ہیں کہ اتنا جو بل آ رہا ہے ہم کیسے دیں، ہمارا دکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عدنان عاطف صاحب، ہمارے ساتھ تازہ بل آئے ہیں وہ جھٹکا دیتے ہیں۔ اہم جو فیصلہ کن جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکاری اداروں کے خسارے کم کیے جائیں، سبسڈیز ختم کی جائیں یا کم کر دی جائیں، بجلی کی چوری کو روکا جائے، اس پہ گورننس کا بحران ہے۔ اور جن لوگوں کی اپنی شہرت یہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے رہے، وہ پیسے باہر بھیجتے رہے ماڈل گرلز کے ذریعے یا اور ان کے دہی بھلے والوں کے ذریعے ان کے پاس پیسے آتے رہے اور پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے آتے رہے، وہ کیا گورننس؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف سابق وزیر اعظم ان کے چاہتے ہی ایف آئی اے نے 4 مبینہ وائٹ کالر میگا کرپشن سکینڈلز کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بڑوں کا موڈ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی، وقت کا پہیہ الٹا گھومتے بھی دیر نہیں لگتی، اور اب سنا ہے کہ وہ یہ اسی ہفتے یا نیکسٹ وہ جا رہے ہیں لندن۔ کوئی نیا لندن پلان ہے؟ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں نے بھی وہاں پہنچنا ہے؟ دیکھیں، اب اقتدار کا مزہ تو لے لیا 16 مہینے، نہ ان کی کمر میں تکلیف ہوئی نہ وہ بیمار ہوئے۔ پہلے تو وہ اکثر بیمار رہتے تھے، کمر میں تکلیف ہوتی تھی، عدالتوں میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش ہو جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاکستان رہتے ہیں، جب نہیں ہوتے تو اکثر و بیشتر لندن میں ہی رہتے ہیں۔ پاکستان کو رہنے کی جگہ یہ تو ہم جیسے غریب غربا مسکینوں کے لیے ہے،
تو جو ماشاءاللہ دولت مند لوگ ہیں، ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، انہیں لندن میں ہی رہنا چاہیے. پاکستان میں وہ کیا کریں گے؟ آلودہ فضا میں اب سردی آ جائے گی، یہاں اتنی اسموگ ہوگی، پھر ورکر تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، کوئی ٹکٹ مانگنے آ جائے گا، تو بلا وجہ ان کے جو فرصت کے لمحات میں وہ پرسکون رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں لندن میں، وہ پاکستان میں تو نہیں گزار سکتے. دبئی میں محل ہونا چاہیے ہمارے حکمران طبقے کے لیے، لندن میں ہونا چاہیے. پاکستان میں تو صرف حکومت کرنے کے لیے ان لوگوں کو آنا چاہیے. یہ ان کی مہربانی ہے، ہم پہ بڑا کرم ہے کہ وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان آ کر ہم پر حکومت کرتے ہیں، ورنہ وہ لندن بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں جیسے ملکہ وکٹوریہ کیا کرتی تھی. یہ تو ان کی عنایت ہے پاکستانی قوم پہ کہ جب حکومت کرنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے گرم ماحول میں اور پاکستان کے اسلام آباد میں جہاں پہ بہت الرجی بھی ہوتی ہے، الرجی موسم بہار میں، اور جہاں سموگ بھی ہوتی ہے، وہاں پر آ جاتے ہیں. تو دیکھیے الیکشن کی آپ باتیں کر رہی تھیں، راجہ ریاض کہہ رہے ہیں فروری میں ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی انہوں نے کون سا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا؟ الیکشن کمیشن نے بھی عمل نہیں کیا، 90 روز کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. آئین تو ڈنڈا ہے، آئین یہ نہیں ہے جو تحریری آئین ہے، اصل آئین ہے ڈنڈا. تو جب ڈنڈا ہو تو آئین تو پھر وہ جو بھی مطلب ہے، یہ جو وہ نشتر ہے نا عدنان عادل صاحب، ان میں بہت درد پنہاں ہے. ہم ہنس کے اس کو گزار لیتے ہیں، لیکن یہ اس کے پیچھے بہت بڑا المیہ ہے، جو ہماری اپنی تاریخ ہے. حیثیت اور اوقات ہے، ہم تو وہی بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ ہم رعایا اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ ہماری یہی اوقات